نور میں میری پہلی کہانی چھپی تھی پھول کی فریاد. اس وقت میری عمر ایسی رہی ہوگی 11-12 سال. جب وہ کہانی چھپی تو امی ابو نے تو بڑی شاباشی دی اور بھائیوں نے بڑے مذاق اڑائے. لو پھول بھی کوئی فریاد کرتا ہے, پھر وہ پھول توڑ کر لے, پھول ذرا تم فریاد تو کرنا. یعنی سارا دن میرا مذاق بنتا رہا. لیکن امی نے کہا تم اپنے بھائیوں کی مت سنو اور تم جس طرح لکھ رہی ہو لکھتی رہو. پھر اس کے بعد میں لکھتی رہی. میرا انشائیہ, پھر اس کے بعد انشائیہ اور مضامین جسارت میں چھپنے لگے. اس کے بعد میرا افسانہ جو تھے وہ ابتدائی افسانے بطول میں چھپنے لگے. اور اس طرح سے پھر میری جو گاڑی چلی ہے تو یہ گاڑی پھر چلتی ہی چلی گئی اور آج تک یہی سلسلہ ہے. میرے مطالعے کو باضابطہ رکھنے میں ایک تو میرے ابو کی کوششیں تھیں کہ بھئی ان سے ہم ڈرتے تھے, اور دوسرا ایک تھے پروفیسر فروغ احمد صاحب تھے. میں ان سے صرف ایک ہی دفعہ ملی تھی, لاہور میں وہ ہوتے تھے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. جب میں بطول میں لکھتی تھی تو سلمہ آپا نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی غزلوں میں تھوڑی تصحیح کی ضرورت ہے, تو ہم آپ فروغ صاحب سے رابطہ کریں. تو میں نے فروغ صاحب سے رابطہ کیا, پھر میں ان سے رابطے میں آ گئی. پھر ہم میری خط و کتابت ان کے ساتھ رہی ہے کئی سال, 15-20 سال کی. لیکن اس دوران میں وہ ایک تو میری اصلاح وغیرہ کرتے تھے, لیکن جس چیز کی طرف وہ دیکھتے تھے کہ اس کو کتابوں کا بہت شوق ہے تو وہ مجھے کتابیں سجیسٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے آپ نے فلاں کتاب پڑھی, نہیں پڑھی پڑھیں. آپ نے فلاں پڑھی, اگر نہیں پڑھی تو کیا پڑھا, پڑھیں. تو وہ خود اقبالیات کے آدمی تھے. اس طرح سے انہوں نے مجھے اقبالیات سے جوڑ دیا. مجھے اقبال اور اقبالیات کے حوالے سے مضامین لکھنے اور پڑھنے کا پھر ادھر بہت زیادہ ذوق اور شوق ہو گیا. اس کے علاوہ پھر میری اگر کسی نے مجھے ضابطے میں رکھا ہے تو پھر وہ میرے یونیورسٹی کے اساتذہ تھے. یونیورسٹی میں ڈاکٹر علی محسن صدیقی صاحب ہوئے, صابر صاحب ہوئے, ڈاکٹر نثار ہوئے, ڈاکٹر معراج ہوئے, ڈاکٹر حسن قاسم مراد ہوئے. یہ بڑے اچھے اساتذہ تھے.